فرض کریں آج 6 مارچ 2026 ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ چھڑے 7 دن ہو چکے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان 7 دنوں میں آخر ہوا کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو جنگ کے آغاز میں امریکی انتظامیہ کا مطالبہ بالکل صاف تھا، بالکل دو ٹوک، کوئی مذاکرات نہیں، کوئی شرطیں نہیں، صرف اور صرف مکمل اور غیر مشروط سرنڈر۔ مگر اس بلند و بانگ دعوے کے صرف ایک ہفتے بعد جنگ کی جو اصل تصویر سامنے آ رہی ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے۔ اب تک 1500 سے زیادہ جانیں جا چکی ہیں، اور یہ صرف شروعات ہے۔ یہ تعداد تو ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تو آئیے اس صورتحال کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات جو سامنے آتی ہے وہ ہے اس جنگ کے دو بالکل مختلف چہرے، ایک وہ جو دکھایا جا رہا ہے اور دوسرا وہ جو اصل میں ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو امریکہ اور اسرائیل ہیں جو اس جنگ کو کسی ہالی ووڈ ایکشن فلم کی طرح پیش کر رہے ہیں، مطلب ایپک فیوری جیسے نام رکھے جا رہے ہیں، ٹاپ گن اور گلیڈیٹر جیسی فلموں کے کلپس استعمال ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ہے ایران کی زمینی حقیقت، جہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ عوامی مزاحمت، منظم ریلیوں اور پرسکون جمعے کی نماز کی ہیں۔ مطلب دونوں بیانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے پر۔ صحافی شاذیب خانزادہ کے مطابق یہ سارے اقدامات، یہ ساری اسٹریٹجی الٹا اثر دکھا رہی ہیں، یعنی نتائج وہ نہیں آ رہے جن کی امید تھی۔ یہ تجزیہ ایک 5 نکاتی ڈومینو ایفیکٹ کی طرح ہے۔ ذرا اس پر غور کریں۔ امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے، جواب میں ایران آبنائے ہرمز بند کر دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ امریکہ کے اتحادی عرب ممالک سے تیل اور گیس کی سپلائی رک جاتی ہے۔ پھر یورپ اور ایشیا میں امریکہ کے اتحادی مجبور ہو جاتے ہیں روس سے تیل اور گیس خریدنے پر، اور تو اور یوکرین کے لیے مختص امریکی پیٹریوٹ میسائل بھی اس جنگ میں جھونک دیے جاتے ہیں۔ تو آخر میں فائدہ کس کا ہوا؟ روس کا۔ اس کی اسٹریٹجک اور معاشی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ کتنا غیر متوقع نتیجہ ہے نا؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب الٹا کیوں پڑ رہا ہے؟ اس کی وجہ ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ امریکہ کا سامنا اس بار ایک بالکل مختلف قسم کے دشمن سے ہے۔ اس پوری دلیل کا خلاصہ اس ایک جملے میں ہے: ایران عراق نہیں ہے، ایران شام نہیں ہے، ایران لیبیا نہیں ہے، ایران ایران ہے۔ بات بہت گہری ہے، اور یہ فرق یہاں بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، عراق، لیبیا یا شام میں کیا تھا؟ وہاں ون مین شو تھا، ایک لیڈر، صدام، قذافی یا اسد کو ہٹایا تو پورا نظام ہی بیٹھ گیا۔ لیکن ایران کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہاں ایک غیر مرکزی ویدر پروف قسم کا نظام ہے جو لمبا چلنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جنگ کے پہلے ہی دن سپریم لیڈر کی مبینہ ہلاکت کی خبر کے باوجود حکومت چلتی رہی، نظام کام کرتا رہا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جنگ صرف ایران تک محدود نہیں رہی، اس کی لہریں پورے خطے میں پھیل رہی ہیں اور ایسے اتحاد اور سیاسی تبدیلیاں لا رہی ہیں جن کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جنگ کی آگ پھیل چکی ہے، لبنان ایک دوسرا محاذ بن چکا ہے جہاں 100 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ دوسرے خلیجی ممالک میں بھی جانی نقصان ہو رہا ہے۔ یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ یہ تنازع قابو سے باہر ہو رہا ہے، اور اس کے سفارتی اثرات بھی بہت بڑے ہیں۔ مثال کے طور پر انڈونیشیا کے صدر کو دیکھیں۔ عوامی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے اپنا غیر جانبدارانہ موقف بدل لیا ہے اور امن بورڈ سے نکلنے کی دھمکی دے دی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور شاید سب سے حیران کن بات تو یہ ہے، ایرانی بلوچ سمگلرز جو تاریخی طور پر حکومت کے خلاف رہے ہیں، اب اطلاعات کے مطابق ایرانی فوج کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ مطلب ایک بیرونی خطرے نے اندرونی دشمنوں کو بھی ایک صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ اچھا، اسٹریٹجک تجزیے اور جیو پولیٹیکل شطرنج سے ہٹ کر اس جنگ کی ایک حقیقی قیمت بھی ہے، ایک انسانی اور معاشی قیمت جو عام شہری ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ میں ہوں یا اس سے ہزاروں میل دور۔ اور انسانی قیمت کا سب سے دل دہلا دینے والا پہلو یہ ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک امریکی حملے میں جہاں ایک IRGC بیس کو نشانہ بنایا گیا، تقریباً 150 کم عمر بچیاں ہلاک ہو گئیں۔ یہ اس جنگ کی سب سے دردناک حقیقت ہے۔ اور معاشی محاذ پر بھی بحران گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے خود امریکی صارفین متاثر ہو رہے ہیں۔ اوپر سے ایک امریکی آئل ٹینکر پر ایرانی حملے کی خبر نے اس بحران کو مزید بڑھا دیا ہے، اور اس کا اثر پاکستان جیسے ممالک پر تو فوری پڑا ہے، جہاں پیٹرول پمپس پر لمبی قطاریں اور ایندھن کی شدید قلت دیکھی جا رہی ہے۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر آ کر رکتے ہیں، جب جنگ کو ایک فلم کی طرح، ایک شو کی طرح پیش کیا جاتا ہے، تو اس کی اصل حقیقی دنیا کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟